وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 2 آیات سورہ زمر کی تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں۔ پہلے عشرے میں تو ہم نے اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں پائی ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، تو ابتدائی 10 دنوں میں تو اللہ رب العالمین کی خوب رحمت برسی ہے، اور جو بیچ کے 10 دن ہیں وہ کہلاتے ہیں مغفرت کا عشرہ، مغفرت کے 10 دن۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ جانوں پہ زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ کیا ہے۔ یہ جان اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ تو گویا جب آدمی اپنی ساخت سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، اور ساخت سے ہٹ کر کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور فرما برداری اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھ دی ہے، اور کتاب و سنت میں جو رہنمائی ہے وہ بالکل انسان کی ساخت سے، جو اس کی فطرت ہے اس کے اعتبار سے ہے ساری کی ساری چیزیں۔ تو انسان، اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس ساخت سے ہٹ گئے ہیں، نافرمانی کی ہے اللہ رب العالمین کی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسا نہ ہو جائے کہ تم مایوس ہو جاؤ، تم پلٹ کر نہ ہو اپنے رب کی طرف، تم یہ سمجھو کہ بس اب تو گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو چھوڑو یار، برائیاں کرتے چلے جاؤ، برائیاں کرتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین تو انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آتا ہے۔ ایک رات کو ایک خاتون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف، اپنے کمرے کی طرف گئے، ایک عورت پیچھے آئی اور اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو اس عورت نے کہا کہ میں بہت گناہ گار عورت ہوں، میں اتنی گناہ گار ہوں کہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، میں نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا، آپ یہ بتائیے کہ میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں، تم بہت گناہ گار عورت ہو، کیسا تم نے گناہ کیا ہے، تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ وہ عورت یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ یہ حسن، اللہ رب العالمین نے یہ جو حسن اور جمال دیا یہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ہے، کیا میری معافی نہیں ہوگی؟ فجر کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تم نے اسے مایوس کیوں کر دیا؟ جاؤ اس سے کہو کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن اسے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر وہ پھر عشاء کے وقت ملتی ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کر کے پلٹ آتا ہے اللہ رب العالمین، جو توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف آ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ جو توبہ ہے، توبہ کا مطلب صرف کان پکڑنا نہیں ہے، توبہ کا کیا مطلب ہے؟
مولانا منظور نعمانی صاحب معارف الحدیث 8 جلدوں میں انہوں نے یہ حدیث کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے زہر کا پیالہ بھرا ہوا پی لے، جب وہ زہر پی لے گا تھوڑی دیر بعد اس کی اتڑیاں پیٹ گلنے لگ جائیں، اتڑیاں جلنے لگ جائیں، اور وہ چیخو پکار مچا دے، کہہ رہے لوگوں میں نے پتہ نہیں کیا کھا لیا ہے، کیا پی لیا ہے، اسے میرے اندر سے نکالو، اور پھر اسے دوا دی جائے، کچھ کیا جائے تاکہ اس کے اندر سے وہ جو غلاظت، وہ زہر جو گیا ہے وہ کسی طریقے سے الٹی ہو، کسی طریقے سے اس کے باہر نکلے۔ اور جب وہ زہر باہر نکل جاتا ہے تو وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ شکر ہے، یہ مغفرت، کہ وہ نادم ہوتا ہے کہ میں نے ایسی غلط چیز اپنے اندر ڈال لی، اس نے میرا نقصان کر دیا ہے۔ اس ندامت کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے، پھر اس کو نکالتا ہے۔ جب وہ نکال لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آئندہ ایسی خطرناک چیز، آئندہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو توبہ اور استغفار کیا ہے؟ توبہ اور استغفار یہ ہے کہ آدمی ایک تو ندامت ہو اس کو، اس کے بعد پھر وہ اس چیز کو چھوڑ دے، اس سے اپنی جان چھڑا لے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، پھر بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر بھی اس سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، آنا میری طرف۔ شیطان تمہیں یہ نہ کہہ دے کہ یار اب تو تم اتنے گناہ اور روزانہ اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہو، اس سے معافی مانگ لیتے ہو، تم ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ نہیں، اللہ رب العالمین تو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اخلاص کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو عزیزو، رمضان المبارک کے یہ 10 دن یہی مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں اللہ رب العالمین سے خوب معافی مانگی جائے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کو کوئی آدمی بے وقوف نہیں بنا سکتا ہے، کوئی آدمی گولی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر رہا ہے یا یہ اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کر رہا ہے۔ ایک حکایت، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو بیابان میں چلو، آبادی سے باہر نکلتے ہیں، آبادی سے باہر لے کر لوگوں کو نکلتے ہیں، وہاں جا کر اللہ رب العالمین سے خوب دعا کرتے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ، میں تیرا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں میں، پروردگار، آپ میری دعا قبول نہیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، تمہاری محفل میں ایک بہت گناہگار آدمی موجود ہے، اعلان کر دو کہ وہ نکل جائے، جب تک وہ نہیں جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک گناہگار آدمی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی دوسرا آدمی ہو جو اٹھ کر چلا جائے۔ جب دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر نہیں جا رہا تو اپنی گردن کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، کیا آج میرے پردے کو تو کھول دے گا؟ آج کیا سب کو بتا دے گا؟ آج کیا سب کو پتہ چل جائے گا؟ اے اللہ، آج تو مجھے بچا لے، آج تو میرے اس پردے کو چھپا لے، میری برائی کو چھپا لے۔ اے اللہ، زندگی بھر تیری اطاعت کروں گا، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر میں بارش برسنے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہاں سے تو کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا، بارش برس رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے بارش کو نازل فرما دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ فرماتے ہیں موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا تب تو ہم نے تمہیں بتایا نہیں، اب تو وہ پلٹ کر میرے پاس آ گیا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، میرا بندہ بن گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو انتظار میں ہے عزیزوں کہ بندہ پلٹ کر اس کی طرف آئے۔ تو یہ عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے عزیزوں، اس میں اللہ رب العالمین سے خوب لو لگائیے، اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، میرے اندر یہ کوتاہی، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اللہ رب العالمین سے آدمی معافی مانگے، اللہ رب العالمین کے در پہ سجدے میں چلا جائے۔ دو بزرگ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے دوست ساتھی سے جو ان کے اچھے دوست تھے اور بڑے عالم دین تھے، کہنے لگے یار، ہم جب چھوٹے تھے، ہمیں جب اپنی اماں سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو ہم اماں کی گود میں سر رکھ دیتے تھے، اماں ہمیں دھکا بھی دیتی تھیں، ہم اماں کے سر میں گود میں سر رکھ کر روتے رہتے تھے کہ اماں ہمیں یہ چاہیے، اماں ہمیں یہ چاہیے، اماں ہمارے لیے یہ کر دو، اور اماں ہمارے لیے وہ کام کر دیتی تھیں، دھکے بھی دیتی تھیں، مارتی بھی تھیں، سب کرتی تھیں، لیکن کیا کرتی تھیں؟ ہمارا وہ کام کر دیتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین کی گود کیا ہے؟ تو ان بزرگ ساتھی نے فرمایا کہ سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ سجدے میں جا کر توبہ کرنا ہی اللہ کی گود ہے۔ وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب معاف کر دے گا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔
کیا فرمایا اس کے بعد رب العالمین نے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے تمام کے تمام گناہوں کو معاف۔ بندہ اس کی طرف پلٹ کر تو آئے، ایک قدم تو اس کی جانب بڑھو، پھر دیکھو وہ تمہاری طرف چل کر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تم اس کی جانب چل کر جاؤ تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ رب العالمین تو اس انتظار میں ہے کہ یہ میری مخلوق، میری عیال ہے، اسے جہنم میں نہیں جانا چاہیے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اور اللہ رب العالمین انتظار کرتا ہے کب میرا بندہ، تو جب بھی بندہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، جب بھی بندہ اللہ رب العالمین کی طرف لپکتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی گود میں لینے کو، رب العالمین اسے اپنی طرف لینے کو تیار رہتا ہے کہ میرا بندہ میری جانب آ رہا ہے۔ بہت محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ عزیزو، اپنے رب سے معافی مانگیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھو آ جاؤ، پلٹ آؤ، میرے پاس واپس آ جاؤ، شیطان کے پاس مت رہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو، میرے راستے کی طرف آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کب تک جہنم میں جانے کی کوشش کرتے رہو گے؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم پلٹ آؤ میری طرف۔ اللہ رب العالمین انتظار میں ہے۔ عزیزو، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی جانب ابھارتا ہے۔ ان 10 دنوں کو ضائع مت جانے دیجیے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا، اور ایک سیڑھی پر قدم رکھ کر یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل امین فرماتے تھے ہلاک ہو جائے وہ شخص، لعنت زدہ ہو وہ شخص، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ عزیزو، یہ مغفرت کا عشرہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، جہنم میں چلے جائیں، ہم اس میں اپنی بخشش کروا لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین تو انتظار میں بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مغفرت کے عشرے میں اللہ رب العالمین سے ضرور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، خلوص دل سے مانگیں، اور اس بات کا تہیہ کریں کہ اپنے رب ہی کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، شیطان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔